السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے اچھی امید ہے اچھے ہوں گے، اور جو اچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہت اچھا کر دے۔ میرے بلاگ کا نام ہے آج ہماری دولت۔ حالانکہ یہ دولت بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ملتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس دولت کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ میں دولت کی طرف اشارہ ہے میرا ہماری اولاد، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو شادی کے بعد ترستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک لڑکا یا لڑکی دے دے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ چوکھٹوں پہ جاتے ہیں، ادھر ادھر مزاروں پہ جاتے ہیں، مانتے ہیں، پوچھتے ہیں، درگاہوں میں جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، روزے رکھتی ہیں عورتیں، نفل پڑھتی ہیں حاجات کے، اور اللہ کو کوئی بات پسند آ جاتی ہے تو بے شک تھوڑا ٹائم لگے، اللہ اس دولت سے ان کو بھی نوازتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں، انہیں تب بھی نہیں ملتی، کیونکہ اللہ نے ان کے حق میں بہتر کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مانگیں اور اللہ سے نہ ملے، لیکن اللہ جانتا ہے نا آگے کا تو ہمارا سب کچھ، اور وہ ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے، تو جو بھی اس نے کیا ہے اچھا ہی کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اور اچھا ہی رکھا ہوگا ہر چیز۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آتے آتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، صبر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ دولت دی ہے، ہم کیوں محروم رہ گئے؟ یہ دولت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، کوس دیتے ہیں، برا کہہ دیتے ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہوتی نا یہ دولت، آپ ان کے دل سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ایک کسی کا بچہ بھی ہمارے گھر میں سارا دن کے لیے آ جائے نا، تو ایک چہرے پہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ہم بھی محسوس کر سکیں کہ ہم اسے کہہ سکیں یہ ہمارے گھر میں ہمارا بچہ آیا ہوا ہے، ہمارے رشتہ داروں کا بچہ، بہن بھانجیوں کے بچے، اور کھلا کے بچوں کو لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ میں خود اپنی بات بتاؤں، میں اگر کوئی چیز مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے تو میں یہی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں 2 نفل حاجات کے پڑھوں گی اور معصوم بچوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ میں نے کبھی ادھر ادھر کی کوئی چیزیں نہیں مانگی، میں مزاروں پہ کبھی نہیں گئی، میں نے کبھی وہاں جا کے کچھ نہیں مانگا۔ میری بس نیت یہی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا کام کروا دے حق میں بہتر کر کے، اور میں 2 نفل شکریانے کے پڑھوں گی اور بچوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کچھ نہیں مانگتی، نہ مانتی اپنے لیے۔ لیکن ہماری دولت ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم اس کو بہت کم لوگ اچھی تربیت دے رہے ہیں آج کل، برداشت نہیں دیتے بچوں کو، اچھی باتیں نہیں سکھاتے، سوچتے نہیں شروع سے کہ ہمیں اس کو عالمہ بنانا ہے، بس اس کی ہائی ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہ بہت اچھے ٹاپ پر پہنچے، یونیورسٹی میں اچھے سے نمبر لائے، اور انشاءاللہ ہر سال ٹاپ کرے، فرسٹ آئے، ڈویژن آئے، اور یہی سیم لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے سوچتے ماں باپ۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں لڑکا دیا، ہم اس کو قرآن حافظ بنائیں گے۔ پہلا مقصد ہمارا قرآن حافظ کرے گا، پھر دنیائی تعلیم کے بعد ہم اس کو کچھ اٹھائیں گے، اسے اچھا برداشت والا انسان بنائیں گے، محنتی بنائیں گے۔ اگر یہ ماں باپ سوچ لینا، یقین کیجیے گا کسی کے باپ میں ہمت نہیں آپ کو اپنے مقصد میں سے کامیاب نہ ہونے سے روکے۔ لیکن آج کل ہم یہ دوسروں کو پہ تو اپدیش دے دیتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، کہنا بہت آسان ہوتا ہے ہر چیز کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو، لیکن جب ہم خود کرتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے اچھا ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کی یہ دولت آپ کے جانے کے بعد آپ کا نام نہ لے، آپ کو بخشے نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اس ماں باپ کی یہ اولاد ہے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ ہمیں یہ سننے کے لیے بھی تو ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی نا۔ ہمارے پاس میں ہی اتنا سننے میں آیا ہے، ایک رات میں 3 مرڈر ہوئے، اور یہاں ترکمان پہ ایک مرڈر ہوا، ایک بچے نے رکشہ والے کو مار دیا۔ تو یہ جس کسی کی بھی اولاد ہوگی ان کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کیا بیتا ہوگا، جو کچھ ٹائم رہے یا کتنے سال رہے گا، کہاں رہے گا، کون جانتا ہے۔ لیکن ماں کا دل ایسی چیزوں سے تو چھنی ہو جاتا ہے نا۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں آج کل کا ماحول ایسا ہے، پرورش ہم کتنی بھی اچھی کر لیں لیکن صحبت کا اثر پڑتا ہی ہے، بچہ جس صحبت میں جاتا ہے وہ ایسا سیکھتا ہی ہے۔ اور اگر ہم شروع سے اچھی صحبت دیں، ہم گھر میں نکلنے کی دعا بتائیں، آنے کی بتائیں، بیٹھنے کی بتائیں، اسے نماز کا پابند بنائیں، اسے مسجد میں زیادہ تر وقت دیں، تو مولانا کی صحبت میں رہ کر کبھی بھی ایسے بگڑی ہوئی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتا۔
اس کا تقریباً 13 سے 14 سال قرآن حافظ میں چلے جاتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. 15 سال ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ تو 20 سال کی عمر میں قرآن حافظ ہوتے ہیں کہ بی اے بھی کر رہے ہیں، فرسٹ ایئر ہے، سیکنڈ ایئر ہے، اور قرآن حافظ کے لیے سال لاسٹ ہے. بس اس سال انشاءاللہ رمضانوں میں ہم سنائیں گے. اتنے سارے لوگ ہیں، میری بات ہوتی ہے، لیکن ہماری دولت ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں بخشے اور ہمارے کام آتی رہے. ایسی دولت چھوڑ کر جانا چاہیے نا ہم لوگوں کو. یہ کیسی دولت ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے آپ چھوڑ گئے، بچوں نے عیش و آرام میں اٹھا دیا، سال 2 سال میں وہ دولت خرچ ہو گئی، اس کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا. لیکن آپ جب یہ دولت چھوڑ کر جاتے نا، اچھا اخلاق اور اچھی تعلیم والی اولاد، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو سکھاتی ہیں نئی نئی چیزیں، نئی نئی باتیں، تو واقعی ٹیچر کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ کتنے اچھے گھر سے اور ماحول سے ہوں گی جو ہمیں اتنی شائستگی سے اور پیار سے بات کرتی ہیں. مائیں یہ سب جانتی سب کچھ ہے، لیکن کہتی ہیں پتہ نہیں کتنا بغیرت ہے، سنتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. ایک دفعہ میں کوئی نہیں سنتا، ایک مہینے میں کوئی نہیں سنے گا، لیکن جب ہم بار بار اس کے دماغ میں ایک ایک بات ڈالیں گے نا، تب وہ جا کے اس کی سمجھ میں آنے لگے گا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. اگر ہم عطر کی دکان پہ جاتے ہیں، 2 دن 3 دن لگاتار چلے جائیں، تو ہم جتنے دن جاتے ہیں نا، جب رومس میں کسی کے بھی جائیں گے تو وہ یہی ہم اس سے پوچھیں گے آپ نے کون سا عطر لگایا، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. وہ کہے گا نہیں میں نے عطر نہیں لگایا، میں عطر کی دکان میں میرا دوست ہے، خالی ٹائم میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، یا میری عطر کی شاپ ہے. حالانکہ وہ عطر نہ لگائے لیکن اس میں سے مہک آئے گی. وہ ہوتا اچھا اخلاق، صحبت کا اثر. اور اگر ہم یہ جہاں کولے بکتے ہیں اور دھوئیں والے کام ہوتے ہیں، پولوشن والے کام ہوتے ہیں، ہم وائٹ کپڑے پہن لیں یا کوئی بھی کپڑا پہن لیں تو ہمارے کپڑوں پہ ضرور دھبا لگے گا اور دھوئیں والی کالک رہے گی. اور ہم جب کسی کے گھر جائیں گے تو کوئی کہے گا بھٹی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیا، تندور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ میں سے اسمیل آ رہی ہے. چاہے اس کا خود کا تندور ہو یا بھٹی کا کام ہو یا کچھ بھی ہو، تو انسان دوسرے گھر میں جانے سے پوچھتا ہے. یا یار دوست پوچھتے ہیں، جیسے بھائی بیٹھے ہوئے ساتھ میں، تو بھائی اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، کیا ہوا، کام جلدی نمٹ گیا تھا، یہ تیرے کام کے کپڑے ہیں. اس طرح سے لوگ نارملی پوچھتے ہیں نا. تو یہ صحبت کا اثر ضرور بچوں پہ پڑتا ہے. آپ بچوں کو اچھی سوچ دیں، اور سب سے زیادہ میں پہلے بھی بلاگ میں نے بتایا تھا کہ اپنے بچوں کو برداشت کا مادہ دیں. اگر ان میں برداشت نہیں ہوتی، وہ آپ کی 4 باتیں بھی نہیں سنیں گے، پیٹھ پیچھے آپ کے بڑبڑانے لگتے ہیں بچے آج کل کے، کہ ہمیں کہہ دیا، ہمیں ڈانٹ دیا، ایسے ہی کرتی ہیں یہ، چائے جب ہمیں سنا دیتی ہیں، میں تو دیر سے گھر میں گھسوں گا، میں تو اب آؤں گا ہی نہیں، یہ جب سو جائیں گی میں تب آؤں گا، میں جلدی آ جاتا ہوں، میرا پیچھا لے لیتی ہیں، یوں کرتی ہیں. تو ان میں برداشت نہیں ہوتی. انہیں رات کو لٹا کے اپنے پاس سلاؤ تو بتاؤ کہ بیٹے ہم تمہاری ماں باپ ہیں اور تمہیں بہت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. آج کل کے بچے وہ ہیں، ان کو نہیں معلوم ہم کتنا پیار کرتے ہیں. ہمیں یہ بات بھی جتلانی پڑے گی کہ ہم ان کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ہم تمہیں بہت زیادہ چاہتے ہیں، تم ہماری جان ہو، لخت جگر ہو. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں. بیٹا تم بہت اچھے اٹھو اور ہمارا نام روشن کرو، ہم جہاں جائیں تمہارے نام سے پہچانے جائیں کہ اس کی اولاد ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے یہ ہیں. تم ہمارے نام سے نہیں جانے جاؤ کہ ہم تمہاری اولاد ہیں یا ہم اس کی اولاد ہیں. بچوں کو یہ ساری باتیں بتانے میں بہت ٹائم نہیں لگے گا، کچھ سال آپ کی محنت جائے گی، کچھ سال بچے کو پھر سکون آنے لگے گا کہ ہاں واقعی امی ہم سے بہت محبت کرتی ہیں، ہر بات ہمارے فائدے کی بتاتی ہیں. کیونکہ میں نے اس پہ ایک پہلے بھی بلاگ بنایا تھا، پہلی اور آخری محبت. نام بے شک لوگوں نے سوچا کہ شمیم کی پہلی اور آخری محبت کون سی ہے، سن تو لیں، لیکن جب میں نے بتایا تو میں نے یہی کہا تھا پہلی اور آخری محبت اپنی ماں ہوتی ہے، جو بنا کسی لالچ کے، بنا کسی فائدے کے ہم سے بے شمار محبت کرتی ہے. ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اچھا برا ہمارا سوچتی ہے اور اپنے سے بیسٹ دینے کی کوشش کرتی ہے. جو خوشیاں مجھے نہیں ملی میری اولاد کو ملیں، یہ ہماری اولاد ہوتی ہے. ہمارا جمع پونجی محنت، شادی کے بعد جو سب سے بڑا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، وہ گود میں جب ہمارے اولاد ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم ماں بن گئے. اتنا سکون ملتا ہے ماں بن کے کہ
کتنے گھنٹوں کے درد برداشت کرنے کے بعد جب ماں ایک بچے کو دیکھتی ہے، وہ ساری ایک بھول جاتی ہے اس کی ایک مسکراہٹ پہ، اور شکر خدا کا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اس مالک کا کرم ہے، تو نے مجھے یہ اولاد سے نوازا۔ تو آپ اپنے دولت کیا چھوڑنا چاہتی ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کون سی دولت چھوڑنا چاہتی ہیں؟ وہ دولت جو جیب کتروں میں اور چرسی اور افیموں کے پاس بیٹھے، یا جو عالمہ اور قرآن حافظ بنے اور پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشے ہر رمضان وہ قرآن حافظ ہوا انسان وہ تراویاں سنائے اور اس کے پیچھے سارے لوگ تراویاں پڑھیں اور دعا مانگیں اور آپ کی مغفرت کی دعا مانگیں، آپ کے خاندان کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ اس کے بولتے ہی آپ کا کردار اس میں پتہ چلے کہ آپ نے کتنی اچھی تعلیم دی ہے بچے کو، کیونکہ بولنے سے ہی گھر کا ماحول اور خاندان کا پتہ چلتا ہے، بس سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا بات کرتے ہی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ میرے پاس فون آتے ہیں، یقین کیجیے گا، جس طرح سے عورتیں یا آدمی یا لڑکے بولتے ہیں نا، ان کے بیک گراؤنڈ سے میں اندازہ لگا لیتی ہوں ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ تو یہ میں تھوڑی کوئی میں ایسی بہت پہنچی ہوئی چیز تھوڑی ہوں، آپ ہی کی طرح ہوں انسان، سبھی لگا لیتے ہوں گے۔ تو کچھ لوگ نہیں لگاتے، وہ اپنے باتوں میں رہیں یا مطلب دھیان نہ دیں تو وہ اور بات ہے، لیکن میرا تقریباً 10 سے 12 کال تو اٹینڈ کرنی ہوتی ہے فیملی سے الگ، اور اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہوں تو میں پہچان لیتی ہوں۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ جیسی ہم باتیں کرتے ہیں نا ویسا ہمارا چہرہ بھی بننے لگتا ہے۔ آپ نوٹس کریے گا، جو گھر میں یا خاندان میں یا پڑوس میں عورتیں زیادہ لڑتی ہیں نا یا دل کی صاف نہیں ہوتی، تو ان کے چہرے پہ معصومیت بھولپن نہیں ہوگا، چاہے عمر کتنی بھی چھوٹی ہو۔ اور جو سب سے پیار کریں گی، سب کو آؤ کریں گی، خاطر کریں گی، اچھے سے بولیں گی، ان کی کتنی بھی عمر ہو ان کے چہرے سے بھولپن بھی لگے گا، نور ٹپکے گا۔ تو یہ ایک اچھی تربیت اور اچھی بات ہی تو ہوتی ہے جو انسان کے اخلاق بناتی ہے اور چہرہ اس سانچے میں ڈھالتی ہے۔ تو یہ ہماری دولت ہمارے پاس اللہ نے دی ہے، اس کا شکر ادا کریں اور اچھی تعلیم اور اچھا اس کو اٹھائیں، اسے اچھی بیسٹ تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کالج تک بھی بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں نہیں جاتے، بٹ 12th کر لیا اپنا بزنس سنبھالیں گے، بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ہم آگے جائیں، پڑھیں، ہم کالج جوائن کریں، لیکن کچھ لڑکیوں کے گھر کے ماحول ایسے نہیں ہوتے کہ آگے اس کو پڑھائی بھیجیں۔ لیکن الحمدللہ اب اوپن مائنڈڈ لوگ ہوتے جا رہے ہیں اور سوچ بدل رہی ہے لوگوں کی، لڑکیوں کو بھی زیادہ پڑھاتے ہیں، تو لڑکیاں بھی ان کا ماں باپ کا اعتبار نہ کھوئیں، نہ غلط قدم اٹھائیں۔ وہ بھی یہ سوچیں کہ ہماری ماں نے بہت جگرے کا کام کیا، ہمیں کالج میں بھیج کے اور ہمیں اچھی تعلیم دلا رہی ہیں، تو ہم ان کا کبھی بھی ان کی بری چیز میں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کی بیٹی نے یہ کام کیا ہے۔ میں اولاد پہ ولاگ بنانا چاہتی تھی تقریباً 2 ہفتے سے، لیکن اتنی ساری باتیں بتانا چاہتی ہوں، ولاگ لمبا ہو جاتا ہے، میں کیا کروں۔ بس میری بہت بڑا ولاگ ہو یا چھوٹا ہو، با کردار اور باعزت اپنی اولاد کو اولاد بنائیں، بس ایسا بنائیں کہ لوگ تعریفیں کریں، نہ کہ یہ کہیں کس کمبخت کی اولاد ہے جس نے یہ کام کر دیا۔ اولاد غلط کام کرے گی، آپ بھی پنے جاتے ہیں، اس میں آپ کو بھی غلط کہا جاتا ہے۔ اپنی اولاد کو گلے لگائیں، بار بار ان کو پیار کریں، بار بار انہیں احساس دلائیں کہ آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہو اور ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کا یہ کام کر دیا، ہم نے آپ کے لیے اچھا کھانا بنایا، ہم نے آپ کے یہ احساس دلانا پڑتا ہے آج کل کے بچوں کو۔ پہلے کے بچوں کو سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن آج کل کے بچوں کو کچھ نظر نہیں آتا، تو ہمیں نظر کروانا چاہیے کہ دیکھو ہم نے تمہارا یہ کام کرا، ہم نے تمہارے کپڑے دھو کے پریس کر کے رکھ دیے، یونیفارم تیار کر دی، بیٹے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، آئی لو یو میری جان، آئی لو یو بیٹا، آئی لو یو میری بچی۔ تو بچی کو احساس ہوتا رہتا ہے کہ ہاں ہماری ماں سے زیادہ ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا، امی سب کام کر لیتی ہیں۔ حالانکہ کچھ سالوں بعد 18-19 سال کے بچے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اگر ہم شروع سے نہ جتلائیں تو بڑے ہو کے وہ بھی نہیں آسان فراموش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب کے ماں باپ یہی کرتے ہیں، آپ نے کون سا انوکھا کرا ہے، آپ نے کون سا ہمارے لیے اچھا کر دیا اور وہ کر دیا، میں تو یہ چاہتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا۔ اپنا
جتنا بھی ٹائم دیا ہے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں اور گلے سے لگائیں، انہیں بار بار ان کو پیار کا احساس دلائیں۔ میں دوبارہ کہہ رہی ہوں یہ بات، انشاءاللہ آپ کی اولاد بہت اچھی اٹھے گی، بہت بہت اچھی اٹھے گی۔ اور میری دعائیں سب کے ساتھ ہیں اور سب کی دعائیں ضرور میرے ساتھ ہوں گی۔ میرا بلاگ بہت اچھا ہے، بہت لوگ دیکھتے ہیں، پرسنل پہ کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ایک میرا بلاگ ایک لیڈی ہیں، وہ شروع سے دیکھتی ہیں، جب تک وہ کمنٹ نہ کرے نا مجھے ایسا لگتا ہے میرا بلاگ کسی نے کمنٹ نہیں کیا۔ ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں کہ وہ میرا بلاگ دیکھتی ہیں اور کمنٹ کرتی ہیں۔ اور میرا بلاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اچھے کمنٹ کریے گا، ایسے لائک سبسکرائب کیے گا اور آگے ضرور شیئر کریے گا، تاکہ ہر نیا جوڑا کو پتہ چلے کہ ہمیں اولاد کو کیسی پرورش کرنی ہے اور کیسے پالنا ہے، اسے کتنا جتلانا ہے کہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی یہی عمل کریں کہ اچھی تعلیم دیں، اچھا پڑھائیں اور انہیں بار بار جتلائیں کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کو ہر اچھا کام سیکھنا ہے، ہر اچھی بات سیکھنی ہے، کیونکہ آپ بیسٹ ہو، آپ گڈ گرل ہو، آپ گڈ بوائے ہو، آپ کو ساری اچھی چیزیں سیکھنی ہے۔ بچوں سے آہستہ سے بولیں، پیار سے بولیں اور انہیں بھی کوشش کریں بچے چیخیں نہیں، لاؤڈ نہ بولیں، بچے پیار سے بولیں۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، نئے بلاگ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔